پیسے لے کر رشتے کروانا، عورتیں پیسے لے کر جو رشتے کرواتی ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بالکل جائز ہے، بہت اچھا کام ہے۔ فری پھوکٹ میں جو کام ہوتا ہے اس کی انسان کو قدر نہیں ہوتی، تو پیسے لے کے ہونا چاہیے یہ کام۔ فری میں بھی کوئی کروا رہا ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ نرینہ اولاد کے لیے وظیفہ، اگر آپ نرینہ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ زوجہ عبداللہ کوہاٹ سے، میرے علم میں تو ایسا کوئی الگ سے وظیفہ نہیں ہے، بس اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ کفریہ کلمات کیا ہیں؟ اگر کوئی مسلمان مذاق میں کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو یہ کفریہ کلمات میں تو شامل نہیں ہے۔ بنت طاہر لاہور سے، مذاق میں بھی ایسا کلمہ کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جھوٹ میں بھی اپنے آپ کو کافر کہنے سے، مذاق میں بھی اپنے آپ کو کافر کہنے سے حقیقت میں انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، تو اس سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اسلام سے بھی نکل جائے گا، تو ایسے الفاظ مذاق میں نہیں کہنے چاہیے۔ لڑکی کا تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا، ہم جیسے لڑکوں کو باہر پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں، کیا لڑکی کو بھی کسی باہر ملک پڑھائی کے لیے بھیج سکتے ہیں جبکہ وہ مکمل پردے کی رعایت کرے؟ عالیہ صاحبہ کشمیر سے، بہت مشکل سوال پوچھا ہے، یہ بہت خطرناک کام ہے۔ کوئی جب تک اس جوان لڑکی کا کوئی محرم اس دوسرے کنٹری میں موجود نہ ہو تو یہ پڑھائی کے لیے، یہ فتنوں سے خالی نہیں ہے یہ عمل، اس لیے جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں لڑکی پڑھ کے آئی اسے تو کوئی فتنہ نہیں ہوا، فلاں پڑھ کے آ گئی اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو دیکھیے، فتنے کا، اندیشے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فتنہ لازمی ہوگا۔ اس کی مثال ایسے جیسے آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں، اب لوگ کہتے ہیں فلاں نے تو ماسک استعمال نہیں کیا پھر بھی اس کو کرونا نہیں ہوا۔ او بھائی، بہت سے لوگوں کو ہوا اسی وجہ سے کہ انہوں نے بے احتیاطی کی۔ تو جہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اندیشے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اندیشہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ یقینی طور پر فتنہ ہوگا۔ بہت سی لڑکیاں پڑھ کے آتی ہیں باہر، ہاسٹل میں رہتی ہیں، انہیں کوئی فتنہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں، کوئی برائی میں نہیں پڑتی، لیکن بہت سی پڑھ بھی جاتی ہیں۔ تو اسلام نے فتنوں کے راستوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو لڑکی کو اگر باہر پڑھائی کے لیے بھیجا جائے تو اس کی پہلے شادی کر دی جائے، شوہر بھی جائے ساتھ میں۔ اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ شوہر کو ریڈی میڈ ڈاکٹر کیوں چاہیے؟ وہ ایسی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کرتا جو کہ سسرال اس کو ڈاکٹر بنائے نا؟ تو میاں بیوی دونوں جائیں باہر پڑھنے کے لیے، پھر انشاءاللہ فتنہ نہیں ہوگا۔ اور شوہر اپنا خرچے پہ اس کو لے کے جائے، لڑکی پہ باپ کا خرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس بلوغت تک باپ نے جتنا خرچہ کر لیا، اب کیونکہ اس لڑکی کے ایجوکیشن کے بعد فائدہ سسرال نے اور اس کے میاں نے اٹھانا ہے، اس کی بیوی ایجوکیٹڈ ہوگی، پڑھی لکھی بھی، تو خرچہ بھی تو اٹھانا اس کا، تو آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں باہر پڑھانے کے لیے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ریڈی میڈ پڑھی لکھی لڑکی چاہیے تو اس کے یہ فسادات ہیں۔ پھر لڑکیاں پڑھنے کے لیے باہر جاتی ہیں، سب خراب نہیں ہوتی لیکن بہت سی بگڑ بھی جاتی ہیں، خراب بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ واقعات سب کے سامنے ہیں۔ کیا غسل میں پاکی کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ وضو اور غسل کرنے کے لیے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو کیا اس وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ صبا اعجاز گوجرانوالا سے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے۔ غسل سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ کتے یعنی ڈاگ نے برتن سونگھ لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی کتا کسی برتن کو سونگھ جائے تو اسے کیسے پاک کریں؟ دیکھیں، کتا اگر برتن کو چاٹ لے تو پھر وہ ناپاک ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ دھو، ایک حدیث میں آتا ہے 7 دفعہ دھو، پھر ایک حدیث میں آتا ہے مٹی کا ڈھیلا بھی، مٹی سے بھی یعنی دھو اس کو۔ تو لیکن اگر سونگھ لے گا تو برتن ناپاک نہیں ہوتا، کوئی احتیاطاً دھو لے تو اچھی بات ہے، کیونکہ وہ کتا ہے نا، کوئی کتے نے سونگا ہے اس کو، تو کوئی احتیاطاً برتن دھو لے جراثیم سے بچنے کے لیے تو اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے یہ۔